السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ 10 رمضان المبارک یوم وفات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا حرم، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی غم گسار نبی، اسلام کی خاتون اول، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ہی چہیتی زوجہ مطہرہ مکرمہ، ان کا یوم وفات ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑے اعزازات سے نوازا۔ آپ اسلام لانے میں سب سے پہلے ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا نام نامی خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب ہے۔ چوتھی پشت میں آپ کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ کا نکاح ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 برس اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور یہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اور آپ کے ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزنس پارٹنر بنی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو لائف پارٹنر بنا دیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ بڑی خیرخائیاں کی۔ آپ نے اپنا مال اسلام کے لیے وقف کیا، آپ نے اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کیا۔ ہر مصیبت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد وہ سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے ہیں، سوائے سیدنا ابراہیم کے کہ وہ سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے ہیں۔ اس کے علاوہ سارا آپ کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آگے نسب ہے وہ سیدہ خدیجہ سے ہی چلتا ہے، جو کہ سیدہ فاطمہ سے ہے تو وہ سیدہ خدیجہ سے ہیں، تو آپ کا نسب مبارک بھی انہی سے چلتا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر نسائہا مریم و خیر نسائہا خدیجہ، کہ اپنے زمانے کی عورتوں میں مریم بہترین اور خدیجہ کے زمانے میں عورتوں میں بہترین وہ خدیجہ ہیں۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں سیدہ خدیجہ پر اللہ رب العزت کی طرف سے سلام نازل ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو بڑا اعزازات سے نوازا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے آپ شانہ بشانہ رہی ہیں۔ ہر تکلیف میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے، نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا میں غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے عبادت کے لیے، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی اور وہ سارا ماجرا پیش آیا کہ حضرت جبرائیل نے آپ کو جو وہ سینے سے لگایا اور دبایا اور کہا کہ اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، وہ سارا پھر تیسری دفعہ آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھا۔ پھر اب جب گھر واپس تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ سے فرمایا خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی ہلاکت کا یا اپنے فوت ہونے کا خطرہ ہے، یعنی کہ اس قسم کے الفاظ آپ نے ادا فرمائے۔ اور اب کب کبا رہے تھے، فرمایا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کو جب وہ کملی عطا فرمائی، چادر عطا فرمائی، اور ان مبارک الفاظ کے ساتھ تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، آپ تو اتنی عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتصدق الحدیث وتکسب المعدم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو اتنے عالی مرتبت انسان ہیں، آپ کا اتنا مقام ہے کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ جن کے پاس کھانے کو نہیں آپ ان کو کھانے کے لیے عطا فرماتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ دکھی لوگوں کے دکھ درد بانٹتے ہیں، آپ پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام کو تسلی دینے والی وہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو بہرکیف اللہ نے آپ کا بڑا شان، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر مبارک میں بڑی تھی، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی رفاقت کا عرصہ کوئی تقریباً 25 برس پر محیط ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم ہر تکلیف خوشی غمی میں ساتھ رہی۔ شیب ابی طالب میں جب مشرکین نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا اور آپ کو معصور کر دیا، 3 سال تک آپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معصور رہی، اور پھر وہیں پہ آپ کا انتقال ہوا، اور اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا سال قرار دیا کہ یہ غم کا اور پریشانی کا سال تھا۔ اور آپ اتنی محبت فرماتے تھے سیدہ خدیجہ سے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی جب کبھی گھر میں بکری ذبح ہوتی تو آپ اس میں سے لے کر سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو تلاش کر کر کے ان کے لیے جو ہے وہ گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ آپ زندگی بھر ان کو یاد فرمایا کرتے تھے، اکثر مواقع پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان کو یاد کرتے تھے، یہاں تک سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آنے لگتا تھا کہ آپ سیدہ خدیجہ کو اتنا یاد کرتے ہیں۔ تو یہ سیدہ تھی جن کے امت پر بڑے احسان ہیں، ہماری پہلی ماں ہیں، امت کی پہلی ماں ہیں، نبی علیہ السلام کی ساری اولاد کی ماں ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا حرم ہے، یہ قابل محترم اور قابل احترام ہے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے مقام کو بلند فرمائے۔ اور جو سبق ہمیں ملا کہ آپ جو ہے وہ بزنس لیڈی تھی، کہ عورت کاروبار کر سکتی ہے ایک دائرے کے اندر رہ کر،
ایک دائرے کے اندر رہ کر۔ دوسرا ہمیں سبق ملا کہ اپنی سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تیسری بات، سیدہ خدیجہ کا رسول اللہ سے تیسرا نکاح تھا، آپ علیہ السلام کا پہلا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا تھا، کہ عورت اگر اس کا خامند فوت ہو جائے، اگر اسے طلاق ہو جائے تو وہ دوسری، تیسری بلکہ چوتھی جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے، جہاں تک وہ نکاح یعنی کہ اس کا کرنا چاہے، شریعت نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ سیدہ خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان سمیت باقی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، اللہ ان کی محبت کو بھی ہمارے دلوں میں پوست فرمائے، اور ہماری ازواج اور بنات، ہماری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔ والسلام۔